رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، فیضان چھوٹے بڑے سرکار، فیضان چھوٹے بڑے سرکار، خطیب اہل سنت مفتی دلشاد قادری صاحب قبلہ۔ ہم زمانے کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ اس کی رضا مل جائے، کہ وہ خوش ہو جائے، اس سے دنیاوی فائدہ مل جائے گا، اس سے دنیاوی فائدہ مل جائے گا۔ اس زمانے میں نہیں چل رہا تاکہ فائدے مل جائیں، راضی ہو جائے۔ لیکن خدا کی قسم اگر ماں باپ کو راضی کرنا چاہیں تو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ ہمارے حضور نے کیا فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی اور باپ جنت کا دروازہ۔ اور اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اور رب کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے۔ اور ایک بار ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا محبت کس کا ہوتا ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اموں کا، تمہاری ماں۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ حضور نے دوبارہ جواب دیا، اموں کا، تمہاری ماں۔ تیسری بار پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میں کس کا میرے اوپر حق ہے، کون میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو حضور نے فرمایا تمہارے باپ۔ اب یہاں پہ دیکھا 4 بار سوال کیا، حضور نے 3 بار جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ تو ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا ہے، اور ماں کے بعد جو مرتبہ ہے وہ باپ ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ماں وہ ہستی ہے کہ وہ رات میں اپنے خون تمہیں پلایا ہے۔ تم اگر تم ذرا سی پریشان ہو جاتے ہو، ذرا سی بخار آ جاتا ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ماں وہ ہے کہ اس کا جتنا بھی دل دکھاؤ لیکن اس کے دکھے دل سے بددعا نہیں نکلتی ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا ہی نکلا کرتی ہے۔ ماں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اور آج بچے سب سے زیادہ نافرمانی ماں کی کر رہے ہیں، بے قدری ماں کی کر رہے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ خیال رکھ رہے ہیں، مزاروں پر بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی دعا کر رہے ہیں، پیروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، استادوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، تمام جگہ جا رہے ہیں اپنے غموں کا علاج کرنے کے لیے، مداوا کرنے کے لیے کہ کہیں سے ہمیں جو ہے سکون مل جائے۔ لیکن بوڑھے ماں باپ گھر کے اندر موجود ہیں، ارے ان سے بھی ذرا ان کی خوشی پوچھ لو، ان سے دعائیں لے لو، خدا کی قسم ان کی دعائیں تمہارے حق میں کبھی رد نہیں کی جائے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ باپ کی دعا جو ہے بیٹے کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ ہم زمانے سے دعا کرواتے ہیں لیکن بوڑھی ماں سے دعا نہیں کرواتے، ہم زمانے سے دعا کرواتے ہیں لیکن بوڑھے باپ سے دعا نہیں کرواتے۔ ارے بات حدیث میں آیا ہے کہ مسکرا کر محبت سے ماں باپ کی طرف دیکھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو تمہاری جنت تو گھر کے اندر موجود ہے، اب تم اس جنت کو دوزخ میں بدل لو تو یہ تمہارا عمل ہے، اس کی خدمت کرو۔ کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اس سے اپنے حق میں دعا کرواؤ، اپنی تجارت کے لیے دعا کرواؤ۔ باپ سے کہو کہ باپ ہمارے لیے والد محترم نمازوں میں دعا کرے۔ ماں باپ جب تک دعائیں دیتے رہتے ہیں اولاد کو تو خدا کی قسم وہ اولاد کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں دنیا میں کتنی ترقی کر لے لیکن اس کی آخرت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو پتا چلا کہ ایک طرف رب کو راضی کرنا ہے اور دوسری طرف ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ آج دیکھیے غوث اعظم کو زمانہ یاد کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ 1000 سال ہو گئے، کیسی کرامتیں آپ سنتے ہوں گے، کیسی ولایتیں سنتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے یہ کرامتیں ملی کہاں سے؟ یہ ولایت ملی کہاں سے؟ یہ عظمت کہاں سے ملی؟ ذرا سوچئے، چلتے وقت ان کی والدہ نے کیا کہا تھا جب اپنے شہر کو چھوڑ کر بغداد شریف جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو فرمایا تھا کہ کیسا ہی وقت آ جائے بیٹا کبھی جھوٹ مت بول۔ آج ہماری زندگی کی صبح جھوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ بتائیے، غوث اعظم کا نام لیں گے، کرامتیں سنیں گے، ان کے نام پر لنگر کریں گے،
ان کا صدقہ کھائیں، لیکن ان کی کہی ہوئی بات اپنانے کو راضی نہیں ہے۔ ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں، 18 سال کی عمر ہے، اور بعض روایت میں آ رہا ہے 12 سال کی عمر ہے، 12 سال کا بچہ۔ اور ماں نے کیا کہا تھا؟ صدری کے اندر 40 دینار سکے تھے جو ان کے باپ سے وراثت میں ملے تھے، باپ سے وراثت۔ اور کہا بیٹا کیسی وقت آ جائے کہ ہم جھوٹ نہیں بولنا، قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پہلے کے دور میں قافلوں پر حملے ہو جایا کرتے تھے، وہ لوٹ لیا جاتا تھا۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، انہیں لوٹ لیا، سب کے ساتھ مال جتنا تھا وہ لوٹ لیا۔ غوث اعظم کے پاس آئے، عبد القادر نام ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور پوچھا بیٹا تمہارے پاس میں کچھ ہے؟ کیا جواب دیا؟ ہاں میرے پاس 40 دینار، 1 دینار سونے کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، 40۔ ڈاکو ہنسنے لگا، مذاق کر لگا، وہ چلا گیا، دوسرا پھر آیا، اس نے بھی یہی پوچھا، اس نے بھی غوث اعظم نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ سردار بھی پہلے تو تعجب میں پڑ جاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہاں ہے نکال۔ وہ صدری اتارتے ہیں، صدری کا استر پھاڑتے ہیں تو اس میں 40 دینار سامنے رکھتے ہیں۔ اب ڈاکو میں سردار پر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی کہ بیٹے یہ چھپے ہوئے تھے، یہ ہمیں معلوم نہیں تھے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم لوٹ مار کر رہے ہیں، لوگ اپنا مال بچا رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، سینکڑوں ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن تمہارا مال تو دکھائی نہیں دے رہا، صدری کے اندر چھپا ہوا تھا، تم نے بتا دیا، ایک بار میں کئی بار بتایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنا پیارا جواب دیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہ چلتے وقت میری ماں نے کہا تھا بیٹا کیسا ہی وقت آ جائے جھوٹ نہ بول۔ میں اپنی والدہ کے کہنے کو کیسے ٹال دیا؟ غوث اعظم نے بتائیے ایسے حالات میں، سنگین حالات میں جو مال لوٹا جا رہا ہے، اس حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب اس سردار پر ایک کیفیت تاری ہوئی، دیکھو یہ اپنی ماں کا کتنا کہنا مانتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے اور بندوں کو ستاتے ہیں، آج سے توبہ کر رہے ہیں کہ کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی لوٹ مار نہیں کریں گے۔ وہ بچہ ہے، 12 سال کا ہے، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکو جو ہے توبہ کر لیتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بتائیے اب ریئل زندگی میں آئیے، اور یہ اللہ کیا دے رہے ہیں؟ یہ درس دے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بتائیے ہم کیا کریں گے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کی ابتدا جب ہم آنکھ کھولتے ہیں جھوٹ بول کر کھولتے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی جہاں نظر آئے، عقیدے کے اندر سچائی نظر آئے، طریقت میں سچائی نظر آئے، اخلاق میں سچائی نظر آئے، آپ کو سچائی کاروبار کے اندر نظر آئے تو اسے اپنانے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن آج مسلمانوں کا طرز عمل دیکھیں، ہم فون پہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر موجود ہیں گھر کے اندر اور کسی کا فون آ گیا تو ہم نے کہہ دیا کہ باہر، اگر موجود ہے یہاں پر اور کہہ دیا وہاں پر، اور جھوٹ پر سراسر گلابی ملا رہے ہیں، گلابی ملا رہے ہیں۔ کوئی جھوٹ کس طرح بول رہا ہے؟ تجارت میں بول رہا ہے، چیز کتنی کی لی ہے بیچنے کی، کم بول رہے ہیں۔ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ اور اس کے بعد وجود ہم کہتے ہیں اللہ والوں کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے نام پر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کی زندگیاں ہمارے سامنے یہ درس دے رہی ہیں۔ کیا درس دے رہی ہیں کہ قرآن نے اہدنا الصراط المستقیم کہا کہ سیدھا راستہ دکھا، لیکن سیدھا راستہ یہیں پر انتہا نہیں کری، بلکہ آگے فرمایا سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جس پر تو نے انعام کیا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ دعا یہاں پر مکمل ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے اللہ کی تعریف بھی کر، اللہ کے صفاتی نام بھی ذکر کر لیے، اللہ کی عبادت کا ذکر کر لیا، اللہ کی مدد کا ذکر کر دیا، مالک یوم الدین بھی کہہ دیا۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔